شہر کراچی کی رونق آج بھی ہمیشہ جیسی تھی۔ اسی شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک گھر ابراہیم صاحب کا بھی تھا۔ آج اس گھر میں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب کو اس دنیا سے گئے آج دوسرا دن تھا۔ صحن میں محلے کی عورتیں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں، جبکہ اندر کمرے میں نینا اپنی چھوٹی بہن کے سرہانے بیٹھی نام آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تانیہ دیکھو، بابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تم تو میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ نینا اس کا ہاتھ تھامے مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے اپنے باپ کے جانے کا کچھ زیادہ ہی گہرا صدمہ لے لیا تھا، اور وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ نینا بیٹا، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اٹھو اور کچھ کھا لو، تم ٹھیک ہوگی تبھی تو تانیہ کا خیال رکھو گی نا۔ شائستہ آنٹی کی بات پر نینا نے سر ہلایا۔ مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا شائستہ آنٹی؟ بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، انہیں پتا تھا نا کہ ہمارے پاس امی نہیں ہے، یہ ہماری ماں اور باپ دونوں تھے، اور دیکھیں وہی یوں اچانک چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اب تانیہ کو دیکھیں، یہ میری کوئی بات ہی نہیں سنتی، اٹھ ہی نہیں رہی ہے۔ حوصلہ کرو بیٹی، شاید قسمت کو یہی منظور تھا، حوصلہ کرنا پڑے گا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جو تم دونوں کو اپنے پاس رکھے۔ ہم محلے دار ایک حد تک تم لوگوں کا خیال رکھیں گے، لیکن ہمیشہ ہم بھی نہیں رکھ سکتے۔ تم بڑی ہو، تمہیں ہی تانیہ کو سنبھالنا ہے۔ ابراہیم صاحب اور ان کی بیوی نے پسند کی شادی کی تھی۔ ابراہیم صاحب نے سب کے خلاف جا کر یہ شادی کی تھی۔ وہ اس شادی سے خوش تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن پھر ایک موذی مرض میں مبتلا ہو کر ان کی بیوی اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ابراہیم صاحب کے سر پر اپنی دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری آ گئی۔ بنا دوسری شادی کا سوچے وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے ماں اور باپ دونوں بن گئے، مگر پھر اچانک ایک صبح وہ آفس گئے اور واپسی پر ان کی لاش آئی تھی۔ ان کے گھر پر ماتم بچھ گیا تھا۔ تانیہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ نینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر کو سنبھالے یا تانیہ کو۔ رشتہ دار ان کے کوئی تھے نہیں، بس محلے والے تھے جو اس مشکل گھڑی میں ان دونوں بہنوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تانیہ کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی، مگر وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں تھی۔ گھر میں راشن ختم ہونے کو تھا، ایسے میں اسے نوکری کرنی تھی، لیکن معمولی تعلیم کے ساتھ اسے کوئی نوکری نہیں دے سکتا تھا۔ تانیہ میرے بچے، آپ بھی ابھی باہر جا رہی ہے، اپنا بہت خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ تانیہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، وہ بھی اسکول میں ہی تھی۔ اس کی اسکول کی فیس، اس کے ٹیوشن فیس اور گھر کے بل، یہ سب اکیلے نینا کو ہی دیکھنے تھے۔ تانیہ کو پڑوسن آنٹی کے حوالے کر وہ سر پر چادر اوڑھے باہر نکل آئی۔ تعلیم کے نام پر اس نے محض انٹر کیا تھا، اس سے پہلے وہ آگے ایڈمیشن لیتی۔ اس کے بابا دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ پورا دن وہ مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے گئی، مگر ہر جگہ سے اسے ناکامی کا سامنا ہوا۔ کوئی اسے نوکری پر رکھنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ فیکٹری میں ایک معمولی ورکر کے طور پر بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ تھک گئی تھی۔ ایک لمحے کو یہ خیال آیا کہ وہ موت کو گلے لگا لے، مگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تھکی ہاری وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے اس کے کالج کی دوست اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ردا، تم یہاں؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ نینا، ردا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ اتنا کچھ ہو گیا مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا، جیسے ہی پتہ چلا میں فوراً آ گئی۔ مجھے خود نہیں پتا ہے نا یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا۔ میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں بچا، نہ جاب ہے نہ کوئی دوسرا کمانے کا ذریعہ۔ وہ تھک گئی تھی، اسی لیے دوست کا سہارا ملتے ہی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میں شاذر بھائی سے بات کرتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ ردا کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ردا ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ شاذر اس کا بڑا بھائی تھا۔ نینا نے مشکل سے اسے 2 سے 3 بار ہی دیکھا تھا۔ نینا کو وہ بہت سلجھا ہوا، سمجھدار اور شریف لگا تھا۔ کیا تمہارے بھائی میری مدد کریں گے؟ بالکل، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ تم دیکھنا، میں ان سے بات کروں گی تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ ردا اسے دلاسا دے رہی تھی۔ نینا کے لیے وہ ایک امید کی کرن بن کر آئی تھی۔ کلب میں اس وقت تیز میوزک بج رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں میوزک پر تھرکتے ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ ایسے میں وہ کاؤنٹر پر بیٹھا بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ سبز آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی، جبکہ کشادہ ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ ہلکی بیئرڈ اور کھڑے نقوش کے ساتھ وہ یہاں پر موجود ہر لڑکی کا دل دھڑکانے کا سبب بن رہا تھا۔ ہے ڈارلنگ،
الوینا نے قریب آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے اس نے الوینا کی کلائی سختی سے مروڑی۔ اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور رکھو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ غصے سے کہتا وہ الوینا کو لمحے میں شرمندہ کر گیا۔ آئی ایم سوری شاہزد، کیا ہو گیا ہے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی؟ مجھے تمہاری بات بری لگنا تو دور، مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے آئندہ میرے سامنے آنے سے گریز کرنا۔ اس قدر ذلت پر الوینا کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ شاہزر ملک تھا جو ایک بار کسی کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اسے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یقیناً وہ جس شخص کا انتظار کر رہا تھا وہ وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا، اور شاہزر ملک کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا تھا۔ آج جس شخص نے اس کو انتظار کروایا تھا، اتنا تو طے تھا کہ آج کے بعد وہ شخص شاہزر ملک سے کبھی رابطہ نہیں کر سکے گا۔ بھائی، وہ کچھ دیر پہلے ہی باہر سے آیا تھا جب ردا اس کے روم میں داخل ہوئی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سب خیریت؟ بھائی، آپ سے فیور چاہیے تھا کہ آپ میری مدد کریں، کہو کیا کہنا ہے، کیا چاہیے؟ بیڈ پر بیٹھتے اس نے ردا کو دیکھا۔ بھائی، میری بہت اچھی دوست ہے، اس کے بابا کی ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے، مدر ہے ہی نہیں اور کوئی ریلیٹیوز بھی نہیں ہے، اسے جاب کی نیڈ ہے۔ میں نے اسے پرومس کیا ہے کہ میں آپ سے بات کروں گی، آپ اسے جاب دیں گے تو جو تم صورتحال بتا رہی ہو اس سے تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی اپر کلاس کی تو ہے نہیں۔ آخر ردا کب سے مڈل کلاس لڑکیوں سے دوستی کرنے لگی؟ بھائی، وہ ردا کچھ کہتے کہتے رکی۔ تو تم نے ایک بار پھر اپنا کالج چینج کیا، وہ بھی اپنی ماں کو بتائے بغیر؟ میں صرف کچھ ٹائم کے لیے گئی تھی وہاں، میری ملاقات نینا سے ہو گئی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا مجھے ماما کی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تمہاری ایک یہی عادت تو مجھے اچھی لگتی ہے کہ تمہیں تمہاری ماں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شاہزر کی بات پر ردا ہنس پڑی۔ چھوڑیں نا انہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ میری مدد کریں گے نا؟ آپ میری مدد کریں گے تو میں نینا کو آگے میسج کر دیتی ہوں، پلیز بھائی۔ ویسے تو میرے آفس میں کسی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم کہہ رہی ہو تو بھیج دینا اسے کل آفس، میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ بھی تمہاری طرح ہی بمشکل انٹر پاس ہی ہوگی۔ بمشکل نہیں، اس کے بہت اچھے مارکس آئے ہیں، پورے کالج میں سب سے زیادہ اسی کے مارکس ہیں، بہت قابل لڑکی ہے، آپ اسے نہ ایسے کمتر نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھ لیتے ہیں تمہاری اس قابل لڑکی کو کل، جاؤ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اسے کہتے وہ لائٹس آف کر گیا جب ردا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلا دن بہت روشن اور چمکدار تھا۔ نینا نے جلدی سے تانیہ کے لیے ناشتہ بنایا، جو خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، نہ جانے اسے ایسا کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی کھاتی تھی تو الٹی ہو جاتی تھی۔ نینا اس کی طبیعت کو لے کر بہت پریشان تھی، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا اس نے، آس پاس مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا تانیہ کو۔ آج اسے شاہزر سے ملنے بھی جانا تھا، رات ہی ردا نے اسے کال کر کے انفارم کیا تھا۔ تانیہ، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی، اپنا خیال رکھنا گڑیا۔ آپی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ بری بات ہے، سوری کیوں کرنا؟ بالکل بھی سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آرام کرو اور ٹائم پر میڈیسن لے لینا، اوکے؟ جی میں لے لوں گی۔ تانیہ نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ نینا اسے پیار کرتے اپنی چادر لیے باہر آ گئی۔ تیز دھوپ اس کے سر پر پڑ رہی تھی۔ بس کا سفر طے کرتے وہ منزل تک پہنچی اور اب وہ شاہزر کے آفس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس عالیشان عمارت کو دیکھ رہی تھی، ملک انڈسٹریز اس ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی اور شاہزر ملک ٹاپ 10 بزنس مین میں سے ایک تھا۔ گہرا سانس بھر خود کو پرسکون کر دے اس نے اندر قدم بڑھائے اور ریسیپشن پر جا کر اپنے آنے کی اطلاع دی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اس سے پوچھا تو نینا نے اسے اپنا نام بتایا، جس پر وہ کمپیوٹر پر سرچ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نینا کو شاہزر کے آفس جانے کا کہا تھا۔ اتنے بڑے آفس میں اسے کیسے کام ملے گا، یہ سوچتے ہی اسے ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آئی تھی۔ سامنے ہی شاہزر کا آفس تھا، جو اس عمارت کا سب سے عالیشان کمرہ تھا۔ وہ پہلی نظر میں مروب ہوئی تھی۔ دروازہ ناک کرتے اس نے اندر آنے کی پرمیشن مانگی، جو اسے فوراً مل گئی۔ شاہزر جو لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، نینا کے اندر آنے پر اس نے سر اٹھائے سامنے دیکھا، جہاں سفید لباس میں ڈری اور گھبرائی ہوئی نینا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لمحے کو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ صاف شفاف رنگت، معصوم نقوش، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، چہرے پر معصومیت سجائے وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے اس کے سامنے تھی۔
شاذر کے خود کو مسلسل دیکھنے پر وہ گھبرا کر اپنے ہاتھ میں مسلنے لگی اور اس کی یہ حرکت شاذر سے چھپی نہیں رہ سکی۔ آؤ بیٹھو۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے شاذر نے اسے بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ گھبراتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم چلتی شاذر کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج سے پہلے کہیں جاب کی ہے؟ جی نہیں، گھبرا کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاذر نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھتے وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ نہیں، وہ بس نینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کہے تو کیا کہے۔ ردا نے بتایا تمہیں جاب کی ضرورت ہے، مگر میرے پاس تمہارے لیے کوئی جاب نہیں۔ شاذر کی بات پر نینا نے جھٹکے سے سر اٹھائے اسے دیکھا، جو چہرے پر سنجیدگی سجائے نینا کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن ردا نے کہا تھا کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جانتا ہوں، اسی لیے وقتی طور پر ایک جاب آفر کر رہا ہوں، میری اسسٹنٹ کی جاب۔ کیا کرنا چاہو گی؟ اس کی آفر پر وہ کتنا حیران ہوتی، کم تھا، وہ اسے نوکری دے رہا تھا۔ جی میں کروں گی، فوراً سے پہلے اس نے رضامندی دی۔ پہلے کام سمجھ لو، تمہیں میرے سارے کام کرنے ہیں۔ سارے مطلب سارے کے سارے، جو میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا، جہاں میں کہوں گا میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اس کی بات پر نینا نے پریشان نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جاب مل رہی تھی یہ غنیمت تھا، ابھی تو وہ مزدوری کرنے کے لیے بھی راضی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ بنا وقت ضائع کیے اس نے رضامندی دے دی۔ گڈ، پھر کل صبح 9 بجے تم یہاں پر موجود ہوگی۔ سر سیلری؟ نینا نے ڈرتے ڈرتے سیلری کا پوچھا، جس پر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ تمہاری سوچ سے زیادہ اچھی ہوگی۔ شاذر کی بات پر وہ مطمئن ہو گئی، کم از کم اسے نوکری تو مل رہی تھی۔ وہ جتنا ردا کی شکر گزار ہوتی اتنا کم تھا۔ آفس سے وہ جلدی سے گھر آئی تھی۔ گھر آ کر اس نے تانیہ کے لیے کھانا بنایا، جس کی صحت نہ جانے کیوں گرتی ہی جا رہی تھی۔ تانیہ کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھا رہی تھی، مگر ڈاکٹر کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ اگلا دن اس کے لیے امیدوں سے بھرا تھا۔ تانیہ کو پڑوسن کے حوالے کر وہ صبح 8 بجے ہی آفس کے لیے نکل گئی۔ اس نے آفس میں قدم رکھا تو 9 بجنے میں پورے 5 منٹ تھے۔ وہ لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور سیدھا اوپر شاذر کے آفس آئے، کیونکہ یہ اس کا حکم تھا۔ سامنے ہی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، میری کافی بنا کر لاؤ، اور ہاں، کافی میرے انداز میں بنی ہونی چاہیے، اور وہ انداز کیا ہے یہ تمہیں خود سوچنا ہوگا۔ اس کی انوکھی بات پر نینا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جب اسے اپنی پسند بتائے گا ہی نہیں تو وہ کافی کیسے بنائے گی؟ 3 سیکنڈز گزر چکے ہیں نینا۔ شاذر کی بات پر وہ تیزی سے نیچے بڑھی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے شاہ کی پسند کی کافی بنانی تھی۔ کچن کا معلوم کرتے وہ کچن میں داخل ہوئی اور جلدی سے کافی بنانے لگی۔ تب اچانک اس کے دماغ میں ردا کی بات آئی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں ردا نے اسے بتایا تھا کہ اس کا بھائی بلیک کافی پیتا ہے، وہ بھی وداؤٹ شوگر۔ ردا کی بات یاد آتے ہی وہ جلدی سے شاذر کے لیے بلیک کافی بنانے لگی۔ 5 منٹ ہونے میں ابھی بھی پورے 10 سیکنڈ باقی تھے۔ جلدی سے ٹرے اٹھاتے وہ اوپر بڑھی۔ جیسے اس نے شاذر کی ٹیبل پر کافی رکھی، اس کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ شاذر نے متاثر کن انداز میں اسے دیکھا، پھر پورا دن اور پھر کافی کو۔ اپنے سامنے رکھی بلیک کافی کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سر آپ کی بلیک کافی وداؤٹ شوگر۔ اب تم جا سکتی ہو، وہاں ٹیبل پر فائلز رکھی ہیں، اسے بھی ٹائپ کریں کمپیوٹر کی مدد سے۔ اوکے۔ فرما برداری کا مظاہرہ کرتے وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، جہاں ڈھیروں فائلز اس کی منتظر تھی۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد اس نے گھر میں قدم رکھا۔ گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی۔ پورا دن اسے ذرا بھی سکون نہیں ملا۔ شاذر نے اس کا پہلا دن اس کے لیے بہت مشکل بنا دیا تھا کہ اس کا دل کیا وہ رو دے، مگر جو بھی تھا اس کے لیے غنیمت تھا کہ وہ کام پر جا رہی تھی۔ اب اسے پیسے کی ٹینشن نہیں تھی۔ آنے والے کئی دن آفس میں اس کے لیے بہت مشکل تھے، کیونکہ اس کا باس شاذر تھا، جو ایک لمحہ بھی اسے سکون کا سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ کبھی وہ اس کو ڈھیروں فائلز ری ٹائپ کرنے کے لیے دیتا تو کبھی وہ اس کے 10 اوپر نیچے کے چکر لگواتا، یہاں تک کہ وہ تھک نہ جاتی۔ کبھی وہ اسے بار بار اپنی کافی بنواتا اور پھر پیتا بھی نہیں۔ نینا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وقت اس کے ساتھ یہ سب کیا کر رہا ہے۔ آج بھی وہ کوئی 5ویں دفعہ اس کے لیے کافی بنا کر اوپر لائی تھی۔ شاذر کے ساتھ بیٹھے اس کے دوست نے شاذر کو دیکھا اور پھر نینا کی شکل کو۔ کیوں اس بیچاری کو اتنا تنگ کر رہا ہے یار؟ انس کی بات پر شاذر نے مسکراتے نینا کو دیکھا، جو خاموشی سے اپنے ٹیبل پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ تجھے پتا ہے
مجھے لڑکیوں کی شرافت ہضم نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کوئی لڑکی شریف نہیں۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آخر کب تک یہ معصومیت کا لبادہ اڑے رہتی ہے۔ ایسا تجھے لگتا ہے کہ لڑکیاں معصوم نہیں ہیں، لیکن اس دنیا میں آج بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو بہت مختلف ہیں، جو سیدھی سادی ہیں، جن کا ماڈرن سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، تجھے کبھی ایسا لگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ تیرے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھ گئی ہے کہ لڑکیاں بری ہیں۔ انس کی بات پر وہ سر جھٹک گیا، کیونکہ وہ اپنی سوچ کسی کے کہنے پر تو ہرگز نہیں بدل سکتا تھا۔ آج اسے سیلری ملی تھی اور سیلری دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فائنلی اس کی محنت کا پھل مل گیا تھا۔ آفس سے سیدھا وہ مارکیٹ آئی تھی، جہاں سے اس نے تانیہ کی پسند کا سامان لیا۔ سارا سامان لیتے وہ گھر آئی، مگر گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تانیہ، تانیہ کہاں ہو بیٹا؟ تانیہ کو آواز دیتے وہ جیسے ہی اندر کمرے میں آئی، ہاتھ میں موجود شاپر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ سامنے ہی تانیہ زمین پر گری ہوئی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ تانیہ، تانیہ میری جان اٹھو، کیا ہوا ہے؟ تانیہ، شائستہ آنٹی؟ گھبرا کر وہ باہر بھاگی۔ جب محلے کے کچھ لوگ آ گئے، تانیہ کا رنگ فق ہو رہا تھا۔ نینا فوراً سے اسے اسپتال لے آئی تھی۔ تانیہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح سے ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ رہ رہ کر اسے اپنے بابا یاد آ رہے تھے، انہیں بھی تو اسی طریقے سے اسپتال سے گھر لایا گیا تھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ اپنی بہن کو نہیں کھو سکتی تھی، کسی بھی حال میں نہیں۔ نینا سنبھالو خود کو بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، تانیہ کو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ شائستہ آنٹی کی بات پر سنبھلنے کے بجائے وہ مزید رو دی۔ اس میں اب مزید حوصلہ نہیں تھا کسی کو بھی کھونے کا۔ ڈاکٹر تانیہ کے مختلف ٹیسٹ کر رہے تھے، جبکہ وہ باہر بیٹھی مسلسل اپنی بہن کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ آدھا دن سے زیادہ گزر چکا تھا، اگلا دن اتوار تھا۔ اس کو آفس جانے کی ٹینشن نہیں تھی، مگر تانیہ کی ٹینشن ہر ٹینشن پر بھاری تھی۔ اس نے شائستہ آنٹی کو گھر بھیج دیا تھا۔ ان سب کے پہلے ان دونوں بہنوں پر بہت احسان تھے، وہ مزید اپنی وجہ سے کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ ڈاکٹر کے آفس میں داخل ہوئی اور ان کے سامنے جا بیٹھی۔ ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے؟ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تانیہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کا علاج نہیں کیا گیا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ڈاکٹر کی بات پر اسے لگا جیسے 7 آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ ڈاکٹر، آپ صاف صاف بتائیے کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ اپنی قمیض کو مٹھی میں جکڑے اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تانیہ کو برین ٹیومر ہے، اگر ابھی سرجری نہیں کی گئی تو وہ مر بھی سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر نینا کو لگا جیسے وہ مر گئی ہو۔ اس کی بہن اس قدر اذیت میں تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ڈاکٹر، کتنے پیسے لگیں گے سرجری میں؟ کم از کم بھی 5 سے 7 لاکھ۔ رقم سنتے ہی نینا کی بچی کچھ امید بھی ٹوٹی تھی۔ وہ کتنی بھی محنت کر لیتی، اتنی جلدی کبھی بھی اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے پاس صرف 4 دن ہیں، اگر ان 4 دنوں میں تانیہ کا آپریشن نہیں ہوا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ شکستہ قدموں سے چلتے باہر آ بیٹھی۔ وہ برے طریقے سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زمین پر بیٹھتے وہ روتی چلی گئی۔ کڑی آزمائش تھی، باپ کے بعد وہ اپنی بہن کو ہرگز نہیں کھو سکتی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے اپنے موبائل میں موجود شاذر کا نمبر ملایا۔ فون بج رہا تھا مگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو کلب میں لڑکیوں کے گھیرے میں بیٹھا تھا، اس نے اکتا کر موبائل کی جانب دیکھا جہاں اننون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کال ریسیو کرنے کا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ وہ 7ویں بار آنے والی کال ریسیو کر فون کان سے لگایا۔ شاذر سر، مجھے آپ سے ملنا ہے، کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ نینا کی روئی روئی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جس پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نینا، کیا یہ تم ہو؟ اس کی آواز وہ پہچان گیا تھا۔ پلیز، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ وہ اپنی بات ایک بار پھر دہرا رہی تھی۔ شاذر نے حیرت سے گھڑی میں ٹائم دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، 9 بجے مجھے آفس میں ملو۔ نہ جانے کیوں مگر وہ ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ نینا کے لیے یہی بہت تھا۔ 9 بجے تک اسے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ 8 بجے ہی وہ آفس کے لیے نکل آئی۔ اتوار کا دن تھا، آفس کو تالا لگا ہوا تھا، وہیں باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔
مگر یہ وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اسے یہ گھڑیاں آج جیسے جان لیوا لگ رہی تھیں۔ شاذر کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو شاذر نے حیرت سے باہر کھڑی نینا کو دیکھا، جس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ شاذر گاڑی سے اترا تو اس کے گارڈ نے آفس کا ڈور اس کے لیے اوپن کیا۔ میرے پیچھے آؤ، نینا کو کہتا وہ اپنے آفس میں آیا تھا، جبکہ نینا تیزی سے قدم بڑھاتے اس کے پیچھے اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ شاذر نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں جو رونے سے سوجی ہوئی تھی۔ وہ لمحے بھر کو ان آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی حسین آنکھیں نہیں دیکھی تھی، یا شاید ان آنکھوں میں کچھ خاص تھا۔ سر پلیز، مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، میری مدد کریں۔ میری بہن ٹھیک نہیں ہے، اس کی سرجری ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، پلیز آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں۔ سرجری؟ کیسی سرجری؟ شاذر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری بہن کو برین ٹیومر ہے، وہ مر جائے گی اگر اس کا علاج وقت پر نہیں ہوا، پلیز میری مدد کریں سر۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے اس سے درخواست کر رہی تھی۔ شاذر نے سگریٹ لبوں سے لگا کر سلگائی اور ایک نظر نینا کو دیکھا۔ تمہاری بہن کے کینسر کے علاج کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، بس تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ شاذر سگریٹ پیتا بھولا تو نینا آنکھیں میچ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دوست کا بھائی اس کو ایسا کہے گا۔ وہ تو شاذر کو بہت شریف اور نیک سمجھتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں، جب دل بھر جائے تو طلاق دے دیجیے گا۔ نینا کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ میں ایک بار سے زیادہ کسی لڑکی کو یوز نہیں کرتا۔ شاذر نے تکبر سے کہا، ٹھیک، آپ ایک دن کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں۔ تم سے نکاح کر کے میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ تم جیسی نہ جانے کتنی مجھے بغیر نکاح کے مل جائیں گی۔ آپ کی بات میں بغیر نکاح کے نہیں مان سکتی، پلیز میری بات سمجھیں، مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، میری مدد کریں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑے وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں تمہاری بات، کر لیتا ہوں تم سے نکاح۔ اس کے ماننے پر نینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آج رات نکاح اور کل تمہاری بہن کے علاج کے پیسے ہاسپٹل میں جمع ہو جائیں گے۔ نہیں پلیز، آپ پہلے پیسے۔ ایک منٹ، کیا میں نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ تم میرے سامنے زبان کھولو؟ شاذر کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ نینا نے گھبرا کر اسے دیکھا کہ کہیں وہ مکر نہ جائے۔ یہاں بس میری چلتی ہے، میں کسی کی بات نہیں سنتا، سمجھ آئی؟ شاذر کی بات پر اس کا سر فوراً سے اس بات میں ہلا۔ اب جاؤ اور شام میری گاڑی تمہیں لینے آئے گی، کل صبح تک تم میری ملکیت ہوگی۔ اسے جانے کا اشارہ کرتا وہ ایک اور سگریٹ سلگا گیا، جبکہ نینا شکستہ قدموں سے چلتی باہر آ گئی۔ اس نے اپنی بہن کی خاطر اپنا سودا کیا تھا اور یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ مر جاتی بابا، کم از کم اتنی ذلت بھری زندگی تو مجھے نہ ملتی۔ وہ روتے اپنے بابا سے شکوہ کر رہی تھی، مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاسپٹل آتے ہی وہ سیدھا تانیہ کے روم میں آئی۔ وہ بیچاری تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑ رہی ہے۔ تانیہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تم، دیکھنا میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گی، جو تم مانگو گی میں دوں گی، بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤ میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آج شام اسے جانا تھا، اس کا نکاح تھا آج، اور اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس سے بات کر وہ اپنا غم ہلکا کر سکے۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد وہ شام ہونے سے پہلے گھر آ گئی۔ گھر کل سے بند تھا۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے شاور لیا، جسم کی ساری تھکن اترنے لگی۔ فریش ہو کر اس نے تانیہ کا سامان تیار کیا۔ وہ اپنے اس ایک دن کے نکاح کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے شائستہ آنٹی کے کہنے کے باوجود وہ انہیں اسپتال آنے سے منع کر گئی۔ اس نے کچھ پیسے نرس کو دے کر آج رات کے لیے انہیں تانیہ کی خاص دیکھ بھال کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ ہسپتال آ کر وہ کافی دیر تانیہ کے پاس بیٹھی رہی۔ شام ہوتے ہی اسے شاذر کا میسج موصول ہوا تھا۔ اس کا ڈرائیور اسے لینے آ رہا تھا۔ پلیز اللہ میری مدد کیجیے گا۔ خود کو مضبوط کرتے وہ نرس کو ہدایت دیتے باہر آ گئی، جہاں شاذر کا ڈرائیور موجود تھا۔ نینا کو دیکھ گاڑی سے اترتے ڈرائیور نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ نینا خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی منزل کہاں ہے، یہ فیصلہ اسے کہاں لے کر جانے والا ہے، مگر اسے یہ زہر پینا تھا اپنی بہن کی خاطر۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ شاذر کے فارم ہاؤس میں داخل ہوئے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی تو نینا گاڑی سے اتری۔ اس کے اترتے ہی وہ ملازمہ کی مدد سے اندر آئی، جہاں سامنے ہی لاؤنج میں شاذر بیٹھا تھا۔ شاذر نے ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔
جہاں وہ سادہ سے لال کاٹن کے لباس میں لال دوپٹہ سر پر اوڑھے مضطرب سی اس کے سامنے تھی۔ بیٹھ جاؤ، نکاح خواں آ رہے ہیں۔ شاذر کی روبدار آواز سنتے وہ خاموشی سے اس کے سامنے رکھے صوفے پر ٹک گئی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں کے آنے کی اطلاع ملتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب کے ساتھ 2 سے 3 اور لوگ تھے۔ نکاح شروع کریں؟ مولوی صاحب کے بیٹھتے ہی شاذر کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ دونوں سے ان کی رضامندی پوچھی گئی اور پھر اگلے ہی لمحے نینا اس کے نکاح میں تھی۔ ملازمہ شاذر کے اشارے پر نینا کو لیے اندر بڑھ گئی۔ جان سکتا ہوں یہ ارجنٹ نکاح وہ بھی بس 1 رات کے لیے؟ انس کی بات پر شاذر نے گھور کر اسے دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھ آئی؟ تجھے سے زیادہ حسین لڑکیاں بنا نکاح کے مل سکتی ہیں، پھر یہ نکاح کیوں شاذر؟ انس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیوں اس نکاح کے لیے راضی ہوا۔ میں تجھے جواب دے نہیں ہوں، اسی لیے شرافت سے نکل اب۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے انس کو دروازہ دکھایا۔ وہ ایسا ہی تھا، انس عادی تھا اس کے اس رویے کا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ شاذر کو بھاڑ میں بھیجتے وہ باہر بڑھ گیا، جبکہ انس کے جاتے ہی شاذر نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے جہاں نینا اس کی منتظر تھی۔ نینا اس کے کمرے میں گھبرائی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ جب قدموں کی آواز سن اس کا دل جیسے ہتھیلی میں دھڑک رہا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر چکی ہے، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے شاذر کا چہرہ نظر آیا۔ کیا ہوا؟ پچھتاوا ہو رہا ہے اپنے فیصلے پر؟ اس نے اس انداز میں کہا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ نینا بنا جواب دیے نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ شاذر ڈور لاک کرتا آہستہ قدموں سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ شاذر کے قریب بیٹھنے پر نینا نے پیچھے ہو کر بیٹھنا چاہا، مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ رکھ اس کی کوشش ناکام بناتے اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ بیوی ہو کر اتنا دور بیٹھنا کچھ مناسب نہیں ہے ڈارلنگ۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ اپنی سانسیں اس کی گردن پر چھوڑ رہا تھا، جس سے نینا کی سانسیں تھم رہی تھی۔ وہ اس شخص کی ذرا سی بھی قربت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاذر کی انگلیاں اپنی کمر پر محسوس کرتے اس کی سانسیں منتشر ہونے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ شاذر قہقہ لگائے ہنس پڑا۔ اتنا ڈر؟ ابھی تو میں قریب بھی نہیں آیا اور تمہاری جان نکل رہی ہے۔ اس کے بال سمیٹتا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نینا کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ کس جن کے قبضے میں آ گئی تھی جو اپنے لفظوں سے ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ بنا اس کی پرواہ کیے بیڈ پر گرتے شاذر نے اسے خود پر گرایا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، مگر شاذر اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی گرفت میں قید کر چکا تھا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، خود کو اس دیو کی قید سے آزاد کروانا چاہتی تھی، مگر مقابل کی گرفت شدید تھی۔ وہ ایسی پری تھی جو اس دیو کی قید میں آ گئی تھی اور اب فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ شاذر پلیز، اس کی قربت سے گھبراتے نینا رو دی تھی، مگر سامنے شاذر ملک تھا جس کی ڈکشنری میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جسے چاہتا تھا حاصل کر لیتا تھا۔ اس کے لیے صحیح غلط معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ محبت پر ہی یقین نہیں رکھتا تھا۔ صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اس کی نیند میں خلل پیدا کرتی اسے جگا گئی۔ نینا نے ایک نظر اپنے پہلو میں گہری نیند سوئے شاذر کو دیکھا اور پھر خود کو۔ اس طرح کی شادی کے خواب تو نہیں دیکھے تھے اس نے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ زندگی نے بہت بھیانک مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ اٹھ کر وہ سیدھا واش روم میں بند ہوئی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو شاذر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ نیند تو پوری کر لیتی۔ شاذر کی بات پر اس نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، آ جاؤ سوئیں۔ شاذر نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، مگر نینا نے اس کے ہاتھ نہیں تھاما۔ آپ نے کہا تھا 1 رات کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ جو آپ نے کہا میں نے کیا۔ اب آپ کی باری ہے، آپ مجھے طلاق دے دیں اور پلیز۔ نکاح کی اگلی صبح نینا اس سے طلاق مانگ رہی تھی۔ شاذر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ اسے واپس اپنے بستر پر کھینچتے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ یہ میری دنیا ہے، یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ میری مرضی کے بغیر اس جگہ سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی تم۔ اور رہی بات تمہاری بہن کی، اس کا بل کل رات ہی جمع ہو چکا ہے۔
تم بس میری فکر کرو اور ساری فکریں چھوڑ دو۔ اس کے گال سے ہلاتا وہ اسے خود میں گم کرنا چاہتا تھا، مگر نینا بری طرح مچلنے لگی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے جانے دیں گے، آپ نے جو کہا وہ میں نے کیا، تو پلیز مجھے جانے۔ یہ وعدہ میں نے نہیں کیا تھا، نکاح کی شرط تمہاری تھی، اور جب جائز مل رہا ہے تو میں حرام کی طرف تو جانے سے رہا۔ اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کے پاس ہی آؤں گا نا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا وہ اپنے لفظوں سے اسے پتھر کر گیا۔ نینا مزاحمت کر رہی تھی، مگر مقابل کی گرفت اس پر مضبوط تھی۔ شاذر اسے چھوڑنے کو راضی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا، تمہاری بہن بالکل محفوظ ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، بل پے ہو چکے ہیں، اب اس کی فکر چھوڑ کر تم مجھ پر توجہ دو۔ آخر کو اکلوتا شوہر ہوں تمہارا۔ تم جھوٹے ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، تم نے کہا تھا کہ بس ایک رات کی بات ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ مجھے اپنی بہن کے پاس جانا ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ ادھر میری بات سنو۔ اس کے دونوں بازو تھامے وہ سختی سے اسے کہتا اس پر جھکا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری بہن کا علاج رکے تو جیسا میں کہوں تمہیں ویسا کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری بہن اب اس ہسپتال میں نہیں ہے جہاں تم نے اسے رکھا تھا، بلکہ وہ میرے ہسپتال میں ہے، اور وہ کہاں ہے یہ بس میں جانتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تم کبھی اپنی بہن کی شکل بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ شاذر کی دھمکی پر وہ اس کے سینے پر مکے مارتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے خود کو ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار کروا لیا تھا، جس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے شاذر کی قید میں تھی، جو اسے آزاد کرنے کے بجائے مزید اسے اپنی قید میں کر چکا تھا۔ وہ تانیہ سے بات کرنے کے لیے، اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، مگر شاذر ملک اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ وہ خود سے واپس چلا جاتا اور پھر پورا دن اس بڑے سے فارم ہاؤس میں یہاں سے بھاگنے کی ترکیب سوچنے لگتی، مگر ہر بار اسے ناکامی ہوتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، آج تو وہ اس فارم ہاؤس سے بھاگ کر رہے گی۔ یہی سوچتے وہ شاذر کے آنے سے پہلے فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ اسے کسی بھی طریقے سے یہ والی دیوار کود کر باہر جانا تھا۔ مختلف طریقوں سے اور چیزوں کی مدد سے وہ دیوار پر چڑھی اور پھر دوسری جانب کود گئی۔ وہ اس جگہ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس فارم ہاؤس کی حدود سے نکلتی سڑک پر آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر وہ غلط تھی۔ سامنے ہی 4 نشے میں دھت آدمی اسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ ارے بہت دن سے شکار ڈھونڈ رہے تھے، اور دیکھو ذرا، شکار خود ہی ہمارے سامنے آ گیا۔ ان کی غلیظ نگاہیں نینا کو اپنے جسم کے آر پار گزرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ شاذر ملک چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، مگر اس نے آج تک ان نگاہوں میں اپنے لیے ایسی غلاظت نہیں دیکھی تھی۔ اسے اپنی عزت خطرے میں محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ان 4 میں سے ایک آدمی تیزی سے اس کے قریب آتا اسے دبوچ چکا تھا۔ ارے کہاں بھاگ رہی ہے، اتنی مشکل سے تو ملی ہے، آج نہیں بھاگنے دیں گے تجھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ان آدمیوں نے نینا کو ایک جانب گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان 4 آدمیوں کے آگے وہ ننھی سی جان کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے گھسیٹتے، ایک جانب سے آتا پتھر ان میں سے ایک آدمی کے سر پر لگتا اسے بل بلانے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اسے سنبھالتے، ایک ساتھ کئی پتھر ان پر پڑنے لگے۔ اپنی تکلیف میں وہ نینا کو بھول چکے تھے، جب اچانک سامنے سے شاذر ملک انہیں آتا دکھائی دیا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ان 4 آدمیوں کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری عزت، میری بیوی پر گندی نگاہ ڈالنے کی؟ غصے سے چلاتے وہ اپنے لفظوں سے نینا کو ساکت کر گیا۔ وہ کم از کم شاذر ملک سے تو ان لفظوں کی امید ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ ان 4 سے نبٹتے وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ نینا کچھ بھی کہتی، وہ اسے کاندھے پر ڈال چکا تھا۔ شاذر مجھے نیچے اتارے، خدا کی قسم نینا، اگر اب مزید ایک لفظ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر غصے میں کہہ رہا تھا کہ ڈر سے نینا کی زبان تالو سے لگ گئی تھی۔ پورے راستے وہ یوں ہی خاموش رہی، اور وہ زخمی شیر بنا اسے لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لیے سیدھا شاذر فارم ہاؤس آیا تھا، اور اندر آتے ہی اسے روم میں لا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟
اچھا ہے وہ لوگ بھی میرے ساتھ کچھ برا کرتے جیسے آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر شاذر نے غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں۔ ان سے بچا کر کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھنے لگوں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے، میری بہن کو مجھ سے دور کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیں، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، جب تک میں نہ چاہوں تب تک تو بالکل بھی نہیں۔ آج تم نے یہاں سے بھاگنے کی غلطی کر لی، آئندہ مت کرنا۔ کروں گی میں یہ غلطی، روز کروں گی، بار بار کروں گی۔ جب تک میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو جاتی میں کوشش کرتی رہوں گی۔ شاذر پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ وہ اس زخمی شیرنی کو دیکھ رہا تھا جو پہلی نظر میں ہی اسے اپنا اسیر کر گئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ اور اب جب وہ اس کے نکاح میں تھی تو وہ اسے کیسے چھوڑتا؟ اگر میں کچھ کہوں گا تو میری بات پر یقین کرو گی؟ بالکل بھی نہیں۔ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن آپ وعدہ خلافی کر چکے ہیں۔ آپ میرا بھروسہ توڑ چکے ہیں۔ وعدہ نہیں توڑا، بس تمہاری اور تمہاری بہن کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر نینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید تمہارے بابا نے تمہیں بتایا نہیں، مگر ان کا تعلق ایک بہت بڑے ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ذمہ دار گھرانے سے تھا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ شاذر کی بات پر وہ بری طرح الجھ گئی۔ آخر وہ اس کے بابا کے بارے میں کیا جانتا ہے اور کیسے جانتا ہے؟ میں سب بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ تم تانیہ سے ملنا چاہتی ہو نا؟ میں ملواؤں گا تمہیں اس سے۔ آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ نینا کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تم پر ہے۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، اگر تم نہیں آئیں تو میں خود چلا جاؤں گا۔ اسے کہتا وہ باہر بڑھ گیا جبکہ نینا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی بہت اچھا تو کبھی بالکل انجان۔ ایسا نینا کے لیے اس پر بھروسہ کرنا بہت مشکل تھا، مگر ایک بات ہوتی تھی کہ وہ برا انسان نہیں ہے۔ اسے ایک مہینے میں نینا نے صرف اور صرف اس کا اچھا رخ بھی دیکھا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا مگر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ پہلے جیسا تھا، کئی بار وہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دے چکا تھا، مگر نینا محبت کو خود پر حاوی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ شاذر ملک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ نینا اس سے سوال نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اگر وہ سوال کرے گی تو شاذر کو یہ ناگوار گزر جائے گا۔ طویل مسافت کے بعد وہ ایک اسپتال کی حدود میں داخل ہوئے۔ وہ ایک بہت بڑا اسپتال تھا۔ گاڑی سے اترتے شاذر اس کی جانب آیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے گاڑی سے باہر نکال کر اندر کی جانب بڑھا۔ نینا حیران کن نظروں سے اتنے بڑے اسپتال کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک کمرے کے آگے رکے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی نینا کو جھٹکا لگا تھا کیونکہ سامنے بیڈ پر تانیہ بیٹھی فروٹس کھا رہی تھی۔ اس کی سرجری ہو چکی تھی اور اب وہ ریکوری کے مراحل میں تھی۔ نینا کو اپنے سامنے دیکھ کر تانیہ نے حیرت سے شاذر کو دیکھا۔ شاذر بھیا، آپ آپی کو لے آئے مجھ سے ملوانے؟ بالکل، میں نے وعدہ کیا تھا نا اپنی بہن سے کہ اس کی آپی کو لازمی لے کر آؤں گا۔ ویسے تو تمہاری آپی آ نہیں رہی تھی، لیکن تمہارا بھیا ہے ہی اتنے کمال کا کہ کوئی اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتا۔ شاذر کی بات پر تانیہ کھلکھلا کر ہنستی جبکہ نینا بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن اس کے سامنے تھی، صحیح سلامت، ہنستی مسکراتی۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بھیا، آپ نے میری آپی کو ساری سچائی بتائی؟ تانیہ کے پوچھنے پر نینا نے چونک کر شاذر کو دیکھا جو نام میں سر ہلا رہا تھا۔ کیسی سچائی؟ نینا کے پوچھنے پر تانیہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ شاذر بھیا ہماری پھپھو کے بیٹے ہیں۔ تانیہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ بابا نے ایک دن مجھے بتایا تھا پھپھو کے بارے میں اور ان کے بیٹے کے بارے میں، اور پھر بابا مجھے لے کر ان سے ملنے بھی گئے تھے۔ میں تو شاذر بھیا کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تانیہ اس پر کیسا انکشاف کر رہی تھی، نینا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابراہیم صاحب ایک بڑے ذمہ دار گھرانے سے تھے اور پھر پسند کی شادی کی وجہ سے انہیں خاندان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ سالوں بعد انہیں اپنی بہن ملی تھی۔ اس سے پہلے وہ نینا کو اس سے ملواتے وہ اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ شاذر
جو اپنے ماں باپ کی طلاق کے بعد بمشکل ہی ان دونوں سے بات کرتا تھا، یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی اس کے ماموں کی بیٹی ہے۔ شاذر کو یہ بات نکاح والے روز پتہ چلی تھی اور پھر اس نے فوراً سے تانیہ کو اچھے ہاسپٹل میں شفٹ کروایا۔ شاذر بچپن سے ابراہیم صاحب سے کلوز رہا تھا اور اتنے سالوں بعد انہیں اپنے سامنے دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ اگر وہ تانیہ سے نہ ملتا تو شاید نینا کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہوتا۔ اللہ نے وقت رہتے اس کی مدد کی تھی اور اسے مزید دلدل میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ نینا سے نکاح کے بعد اسے احساس ہوا کہ حلال میں اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے۔ وہ آج تک حرام میں سکون تلاش کرتا رہا، مگر حرام میں سکون نہیں، بس بے سکونی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نینا سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جذبے یک طرفہ ہیں۔ وہ بس برے لوگوں سے ان دونوں بہنوں کو بچانا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ نینا کے محلے کے کچھ لوگ ان دونوں بہنوں پر گندی نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ تانیہ ہاسپٹل میں تھی۔ وہ نینا کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ تانیہ سے بات کرنے کے بعد وہ بری طرح شرمندہ تھی۔ شاذر نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا اور وہ اسے غلط سمجھتی آئی تھی۔ تانیہ کو سلا کر وہ باہر آئی جہاں شاذر ایک طرف کھڑا تھا۔ آہستہ سے چلتے وہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ معافی کے قابل تو نہیں ہوں، پھر بھی میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو بہت غلط کہا اور آپ سے بدتمیزی بھی کی۔ اٹس اوکے، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، بابا کہتے تھے جب غلطی کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس ہوتی تو معافی مانگتے وقت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے تو مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے، میں نے بھی بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ وہ اب مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ میں بہت جلد تمہیں آزاد نہیں، مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ شاذر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے روک گئی۔ شاذر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میں کرنے لگوں گی۔ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ کے ساتھ رہ کر میں نے ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کیا ہے، مگر آپ شاید مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس کی بات پر شاذر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ بنا پسند کے تم میری بیوی نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں نا میں کہ ایسے ہی نکاح کر لوں۔ اس کی بات پر نینا نے حیرت سے اسے دیکھا، جو مسکراتی نگاہوں سے آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ واقعی مجھے پسند کرتے ہیں؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے حد بے تحاشا، اور اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یا تم ایک بار پھر سب کے سامنے مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اسپتال میں کھڑا اسے پرپوز کر رہا تھا۔ نینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلاتے اسے سارے جہاں کی خوشیاں دے گئی۔ شاذر نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آنے والا وقت ان کا تھا جہاں ایک نئی زندگی ان کی منتظر تھی۔